بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انم وائس ٹی وی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا کر لائک اور شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کریں۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب نے کیا کیا کرامات دیکھی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک تک ہر ایک عہد میں جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی ان میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب و فضائل ضرور بیان فرمائے۔ پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے لوگوں کو ان مراتب و فضائل سے روشناس کرتے رہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضرت عبد المطلب ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی اور اسی رات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا کہ سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف کی تو دیکھا کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد ایک دوسری آواز آئی۔ اس آواز میں یہ کوئی کہتا تھا کہ بشارت کے بعد اہل زمین میں نبی آخر الزمان پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دہلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا، پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا۔ فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی و شبا کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا مروہ کو دیکھا کہ وہ بھی لرز رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ اے قریش مت ڈرو، پس اس سے میں ہولناک ہوا اور پھر چپکا ہو رہا، اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمینہ کے گھر کیوں کر جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، بہت دشواریوں سے میں نے اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو مشک و عنبر اور عود کی پائی، اور پھر اس کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھالا۔ دو چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، کیونکہ وہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنا گریبان پارا پارا کروں۔ میں نے اسی اثنا میں حضرت آمینہ علیہ السلام سے پوچھا تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ یہ سن کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بولی کہ میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو میں تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہے، وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی کہ میں آج اس کو نہ دکھا سکوں گی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کیوں نہیں دکھا سکو گی؟ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے کہا جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا
کہ اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر ان سے اپنی میان سے کھینچ کر کہا، کس نے تم کو منع کیا؟ اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی، بہت اچھا، آپ مالک ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے، صوف اور پارچہ حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہیں حجرے میں ایک مرد مہیب شکل نکل آیا، وہ ایسا تھا میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا کہ تم اس وقت لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، کیونکہ اس وقت اس کو دیکھنے نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ رخصت نہ ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں، یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ شمشیر بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی، اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں۔ چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہو گئی، اور میری زبان اس بری طرح بند ہوئی کہ میں 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ مرغ اور ابر سفید جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اس میں سر الہی مزمر تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، میں اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی، معشر الخلائق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا اشرف الانبیاء ہیں، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں ہیں۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلد ہوئے اس وقت تمام بت جہان کے شکستہ ہو گئے، اور آتش کدہ فارس اس کا جو کہ 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور نوشیروان کے بالا خانے پر بارج تھے، سب ٹوٹ پڑے اور لات و عزا گر پڑے کہ نوشیروان کی سلطنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے دولت تک 42 برس سے اوپر گزری تھی، اور زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 برس سے اوپر گزرا تھا، اور زمانہ سکندر رومی کو 872 برس ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا 3800 برس، اور بعض روایت میں 3070 برس، 800 برس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 3800 برس، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ 3070 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کو 4109 برس، اور بعض روایات میں آیا تھا کہ 4900 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6163 برس گزرے تھے۔ یہ تمام تاریخ کے حوالہ جات السیر میں لکھے ہیں، اور بعض روایات میں 6750 برس گزرے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، نبی رسول رب العالمین کے پیدا ہونے تک، اور کرسی نامہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن ہاشم بن قصہ ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نفر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن نزدار ابن معاد ابن عدنان، یہاں تک کہ محدثین کے نزدیک محقق ہیں، اور
عدنان سے حضرت آدم علیہ السلام تک روایت میں بہت سے اختلافات ہیں۔